لغویات میں جھوٹ، غیبت، چغلی، زبان سے ایسی باتیں کہنا جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، لغویات کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، اور لغویات کے اندر وہ کام بھی شامل ہے جس سے ہمیں کوئی بینیفٹ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو اور ہمارا وقت برباد ہو رہا ہو۔ مثلا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، اس سے نہ ہماری تندرستی میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہمارے گھر میں ہماری بچوں کی اصلاح ہو رہی ہے، صرف وقت کا کی بربادی ہے۔ اس لیے لغو کاموں میں کیرم بورڈ بھی آتا ہے، لغو کاموں میں ہمارا کرکٹ کا کھیلنا بھی آتا ہے، لغو کاموں کے اندر ہمارا پتنگ اڑانا بھی آتا ہے، لغو کام کے اندر میرے بھائیوں شرط لگا کر میچ کھیلنا بھی لغو کاموں کے اندر آتا ہے، لغو کام کے اندر شطرنج کھیلنا بھی آتا ہے، اور شطرنج تو اتنا بڑا گناہ ہے، چوسر کھیلنا، شطرنج کھیلنا، زمین پر رکھ کر گٹی کو ادھر ادھر رکھ کر، وہ کہتے ہیں یہ بادشاہ ہے، اس نے ایک گوڑی ماری اور اس نے پھلاں کو پرست کر دیا، پھلاں کو، یہ رانی مر گئی، راجہ مر گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ شطرنج کا کھیل تو اتنا گندا ہے کہ نبی اکرم نے اس کھیل کے بارے میں فرمایا کہ جس نے شطرنج کھیلا اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈالا، اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبویا۔ کھیلتے ہیں یہ کیرم بورڈ سبھی اسی حکم میں ہے۔ کوئی ایک چیز بیان کر دی جائے تو نتیجہ اسی سے نکالا جائے گا، اور اس کے باوجود یہ سب سنتے ہیں، اور سننے کے باوجود بھی آپ چلے جائیے بلوے ڈانگا بورڈ سے موزم پور تک تو راستے میں کتنے بڑے بڑے کیرم بورڈ لگا، پورا کمرہ کھیلے پڑے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں مولانا جی السلام علیکم، السلام علیکم، سلام بھی ہو رہا ہے، کیرم بورڈ بھی کھیلا جا رہا ہے۔ شرم نہیں، احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ کل تو تقریر کی ہے مولانا صاحب کیرم بورڈ پر، اور آج انہی کی آنکھوں کے سامنے ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ حیا، شرم جب کسی انسان کے جسم سے نکال لی جائے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا شرم و حیا باقی رکھی جائے، کیونکہ اگر شرم و حیا نکل گئی تو انسان اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ بھی زنا کر بیٹھے گا۔ کوئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی تو پھر اس سے کوئی بھی کام کا امکان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر کام اس کے لیے ممکن ہے، ہر کام پاسبل ہے۔ یہ سب لغو کاموں میں آتا ہے، ایسی بات انسان کی زبان سے نہیں نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ جان بوجھ کر تکلیف دے رہے ہو تو سمجھ لو کہ آپ ایک لغو کام کر رہے ہو، سمجھ لو کہ آپ ایک بیکار کام کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تو یہ ایک لغو بات ہے۔ فرمایا جب ایک مومن بندہ، ایک مسلمان اسلام کی حالت میں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ اتنی گھن کھاتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ لغو بات ہے۔ جھوٹ بولنا بھی وہاں جائز بتایا ہے جہاں دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں، دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہاں جھوٹ اگر بول دوں تو ان دونوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، تو وہاں اللہ کے نبی نے ان دونوں کو ملانے کے لیے اور ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے، ان دونوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے فرمایا کہ تم یہاں جھوٹ بول سکتے ہو۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹا نہیں
دیکھا جاتا اللہ کے یہاں جو لوگوں کے درمیان صلح کرانا چاہے, لوگوں کو جوڑنا چاہے, لوگوں کو ایک کرنا چاہے, ان کو ایک کرنے کے لیے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اللہ کے یہاں جھوٹا نہیں لکھا جاتا ہے. ایک یہاں اور ایک جگہ اور جھوٹ بولنا جائز ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ آپ کے گھریلو معاملے میں آپ کی بیوی ناراض ہے, اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہ ناراضگی بہت زیادہ دن تک نہ رہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہو بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اور بیوی بھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان دوری طلاق کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس طلاق سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی اجازت دی ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان محبت باقی رکھی جائے, اگر جھوٹ سے دونوں ایک ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. اتنا جتنی ضرورت ہو, اب اتنا نہ بول دینا کہ تم کہو تو میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں, اور اتنا تو ہو نہیں پائے گا, تو تارے توڑ کے لا ہی نہیں پائے گا. اب اتنا اوپن جھوٹ بھی مت بولنا کہ وہ یقین ہی نہ کرے. یہ تو عشق اور معشوق کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں, اور یہ تو فرضی افسانے ہوتے ہیں. پیار کرتے ہو کتنا, دل چیر کے نہیں دکھا سکتے. ہمارے ہندو بھائیوں میں چلے جاؤ, لوگوں نے تو ہنومان پر بھی وشواس نہیں کیا تھا. وہ کہتے تھے میرے دل میں رام ہے, وہ جھوٹ بولتا, انہوں نے سیدھا چیر کیا تھا. ہنومان جی نے وہاں دکھایا تھا کہ رام ان کے دل میں نکلے تھے ان کی کتابوں کے مطابق. تم سینہ چیرو گے کوئی نہیں نکلے گا لیلا مجنون. موبائلوں نے اتنی لیلائیں پیدا کر دی ہیں, اور واٹس ایپ اور فیس بک نے اتنی فرضی مجنون پیدا کر دی ہے کہ اعتبار ہی نہیں ہے. لڑکیاں ایسی ایسی فوٹو لگاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے جنت سے اتری ہوئی یہی ہے, اور جب ملاقات کا وقت آتا ہے تو لگتا ہے کہ ارے تو سب سے بڑے فرنیچر میں اتری. اتنے دھوکے چل رہے ہیں, اتنے دھوکے. لاغو کاموں میں یہ بھی شامل ہے, کسی سے ہم جھوٹ نہ بولیں, کسی کو تکلیف نہ دیں. لاغو کام کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہر فالتو کام ہم کر رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کے فلاح و کامیابی کا دوسرا زینہ یہ بتایا ہے کہ وہ لغو کاموں سے دور رہے اور لغو باتوں سے دور رہے. والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں, دور رہتے ہیں. بلکہ بیکار لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے. لغو کام نہیں, فالتو آدمی ہے, چائے کی دکان پہ بیٹھے ہیں, مولانا صاحب گزر رہے ہیں, مولانا صاحب آ رہے ہیں چائے کی دکان پہ, کوئی کام تو ہے نا, بیٹھے مولانا صاحب. مولانا صاحب تو ان کے باپ کے نوکر ہیں, چلے جی آئیے چائے پی لیجیے. مولانا صاحب سوچ رہے نہیں پیئیں گے تو بھی کہے گا بڑا گھمنڈی ہے, دیکھو بیٹھتا نہیں, ہم تو اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں. بیچارے بیٹھ گئے, گلائیے چائے. مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دو. یہ دیکھیے اب مسئلہ پوچھ رہا ہے. مسئلہ پوچھنا نہیں تھا, اگر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہوتا تو مولانا کے پاس جاتا, ان کے روم پہ جاتا, ان کے کمرے پہ جاتا, اجازت لیتا, پہلے موبائل پر ٹائم لیتا, فون کرتا, یا گھر والے سے اجازت لے کر گھر کے اندر جاتا, یا مولانا صاحب جب مسجد میں تھے نماز پڑھنے تب ان سے پوچھ لیتا. لیکن اس کو مسئلہ پوچھنا نہیں, مولانا کو دیکھ کر مسئلہ یاد آ گیا ہے. یہاں پر مولانا کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے, کتاب و حکمت کی روشنی میں دیکھا جائے, تو مولانا کو مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے, مجبوری ہے, بتانا پڑتا ہے. نہیں بتائیں گے تو دین کا مسئلہ نہیں بتا رہا. ارے کتنا کمینہ مولوی ہے, ارے ہم دین کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, ہم سے زیادہ دین تو آپ ہی جانتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ, یہ دلی والے امام بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف کی حدیث لکھی 16 سال کے اندر, 7,000 حدیثیں جنہوں نے درج کی. امام بخاری سے اس وقت کا بادشاہ کہتا تھا, امام بخاری سے مولانا علامہ ہمارے بچے کو
पढ़ाने लगी, कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए। उन्होंने कहा ठीक है पढ़ाता हूँ। एक हफ्ते के बाद जब बादशाह से आमना सामना हुआ इमाम बुखारी का, तो बादशाह ने कहा आपने तो कहा था मैं आपके बच्चे को पढ़ा दूंगा, आप आए नहीं। इमाम बुखारी ने कहा आपका बच्चा मेरे घर आया ही नहीं। बात देख रहे हैं? बादशाह ने कहा मेरा बच्चा आपके घर आएगा, आपकी झोपड़ी में पड़ेगा, आपको मेरे महल में आना है और मेरे बच्चे को मेरे महल में पढ़ाना है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बादशाह सलामत, आपका ये हुक्म मेरे जूतों के बूट के तलवे के नीचे नहीं मानता। क्या कह रहे हो? कहा आपके बेटे को कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना है तो मेरे घर पे आना पड़ेगा, मेरी झोपड़ी में आना पड़ेगा। और झोपड़ी में नहीं, मैं जिस टाट पर बैठता हूं और मेरे पास मोहल्ले के गरीब बच्चे जिस चटाई पर बैठकर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं, आपके बच्चे को भी उसी चटाई पर बैठकर इल्म हासिल करना होगा। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। हमें जरूरत होगी तो हम आपके घर आएंगे, हमें जरूरत नहीं है आपके दिरहम दीनार की, आपके रुपयों की और पैसों की। आपके बच्चे को अगर इल्म की जरूरत है तो आप हमारे घर भेजिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को शहर से निकाल दिया गया, मुल्क बदल कर दिया गया। उन्होंने शहर छोड़ना गवारा कर लिया, अपना मुल्क छोड़ना गवारा कर लिया, लेकिन इल्म की तौहीन नहीं की, इल्म की तौहीन नहीं की। अपने आप को बदलो। होटलों में बैठकर मौलवियों से मसले पूछोगे? इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मौलवियों को, उन उलमा को जो अहले इल्म है, जब तुम्हें ऐसे जाहिल होकर से सामना पड़ जाए, उनकी महफिलों में बैठाई मत करो, उनके पास बैठकर तुम्हें चाय पीने की जरूरत ही क्या है? कुरान ने साफ कह दिया वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। जब तुमसे जाहिल मुखातब हो जाया करें, जब तुमसे जाहिल रास्ते में खड़े होकर गुफ्तगू करने लगे तो अस्सलामु अलैकुम कहकर आगे बढ़ जाया करो, उनसे ज्यादा बातें न करो। इसलिए कि जाहिलों से ज्यादा गुफ्तगू करोगे तो सिवाय अपना सर दीवार पर फोड़ने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाहिलों के किसी सवाल का जवाब हम दे पाएंगे? मैंने बताया था शायद नहीं दे पाएंगे आप। एक पढ़े लिखे आदमी ने पूछा आसमान में कितने सितारे हैं? जाहिल उठा एक, कहने लगा 5 लाख। वो पढ़ा लिखा गए कितने? 5 लाख। तो तुम्हें कैसे मालूम? का मैं जो कह रहा हूं वो मानो। दलील का दलील कुछ नहीं, अगर यकीन नहीं आता तो गिन के आओ। अब कौन जवाब देगा इसका? क्या मौलाना जर्जीस के पास इसका कोई जवाब है? क्या मौलाना मजहर साहब के पास इसका कोई जवाब है? क्या बड़े से बड़े आलिम के पास इसका कोई जवाब है? इसलिए कहा कि मैं दीवार पे सर मत फोड़ो, सलाम कहो और आगे बढ़ जाओ। लघु कामों से भी बचो, लघु बातों से भी बचो, और लघु लोगों से, बेकार किस्म के लोगों से भी अपने आप को बचाओ। ये सब लघु के अंदर शामिल है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। 2 चीजें, एक एक चीज पर भी 2-2 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन नहीं, आगे चलिए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फाइलून। तीसरी चीज, ये मोमिन, ये तीसरा